السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل آ جاؤ۔ سنیے کیا لکھا، مسلمانوں کا یہ رویہ اسلام کی پھیلنے سے روکتا ہے۔ ارشاد فرمایا تقریباً لوگ پریشان ہیں۔ مشرق میں اگر معاشی پریشان زیادہ ہے تو مغرب میں تنہائی پریشان زیادہ ہے۔ سوڈان میں بہت زیادہ امیر ملک ہے لیکن ظاہری تو خوشحال ہے، باوجود جو لوگ گورنمنٹ کو درخواست دیتا ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دینا، ہم یہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں کو ان حرکتوں سے حکومت بہت تنگ ہے۔ سوڈان امیر ترین ملک ہے مگر دنیا میں خودکشی کا ریٹ بھی اس ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ آج یورپ کے لوگوں کے سامنے عمل مسلمان بن کر پیش ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان کا عمل ادا کر دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ آج یورپ کو اسلام سے نہیں مسلمان سے نفرت ہے۔ ایک لڑکی سے ملاقات ہوا جو کہ اسلام سے کافی متاثر، اسلام کے متعلق یہ حضرت جی نے فرمایا امید ہے کہ دوبارہ واپس آؤں گا، آپ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ حضرت جی نے فرمایا جی ہاں۔ دیکھو کیا کہنے لگا، اس نے ایک کافی ایران کو دیا اور ایک کافی عراق کو دیا اور اسے دوبارہ پڑھا۔ ان دونوں ایرانیوں اور عراق کے جنگ ہو رہے تھے، دونوں مسلمان آپس میں خون ریزی کر رہے تھے۔ سوچے ہم نام مسلمان رہ گیا، کام مسلمان بننا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بہت زیادہ ذمہ دار عہد ہو جائے گا، اسلام کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد مسلمان والے پیش کرنا لازمی ہے ورنہ چھوٹا مسلمان کہلانا، ہمیں سچا مسلمان بننا تب بات بنے گا جب لا الہ الا اللہ پڑھنا کانپ جاتا ہے۔ اس کے لیے لا الہ الا اللہ داہر کا جانا ہے۔ ایک بحیرہ کا واقعہ، حضرت اورنگزیب عالمی رحمہ اللہ کے دربار میں ایک بحیرہ آیا کرتے۔ بادشاہ نے دفعہ اس بحیرہ کو پہچان لیا اور کہا کہ انعام دو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے کر تب انعام ملے گا۔ اس بحیرہ نے سوچا کہ عالمگیر اولیاء اللہ کا قدردان ہے، اولیاء اللہ کا بھیس بدل کر اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کا بھیس بدل کر جنگل میں بیٹھ گیا، لوگوں سے کچھ نہ لیا۔ لوگوں نے اس کے پاس دعائیں کرانے آتے۔ اورنگزیب عوام اولیاء اللہ کے پاس جاتے رہا۔ جب ان کو شہرت ہوا، اورنگزیب بھی اسے ملنے پہنچا تو دعا کے لیے درخواست کی۔ دعا کے بعد اورنگزیب نے پیسے کی تھیلی پیش کی، اس نے انکار کر دیا۔ اورنگزیب اپنی تھیلی لے کر واپس گیا۔ دوسرے دن وہی بحیرہ اورنگزیب کے دربار میں آ گیا، کہا کہ میری انعام دو۔ اورنگزیب نے پوچھا اپنی کوئی پارت بتائے تو اس نے کہا کل جنگل میں کس کے پاس دعا کرانے گیا، وہ تو میں اللہ والے بنا ہوا تھا۔ اورنگزیب نے کہا کل میں نے تجھے اشرفیوں کا تھیلی پیش کیا، کل کیوں نہیں قبول کیا تھا، اب خود مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کل میں اولیاء اللہ کے روپ میں تھا، وہاں پیسے نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں اولیاء اللہ کے نام کو بناؤں گا نہیں چاہتا ہوں، مجھے شرم آیا، بیٹھا ہوں اولیاء اللہ والوں کے روپ میں اور مال دولت کی عرص مجھے زید نہیں دیتا۔ ہمیں اس واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ایک بحیرہ
اللہ والوں کے بیس کی لالچ رکھ سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی اس مسلمانوں کا تقاضا کا لاج رکھنا چاہیے، خصوصی دل کو اوس سے پاک رکھنا، نکال کر غیر محرم سے محفوظ رکھنا، اور یہ اللہ والوں کی نشانی۔ اور یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔